یہ دلی دروازہ ہے اور دہلی دروازہ ہے، اور یہ دہلی دروازے کا یہ اوپر گنبد کا جو ہے نا وہ خوبصورت ویو، اور یہ کبوتر آج سنڈے ہے تو رش بھی اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ٹورسٹ یہاں دور دور سے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہلی دروازہ سے چند قدم چلیں تو چوک وزیر خان جہاں مسجد یا دور حکومت کا تعمیراتی شاہکار آنے والے سیاحوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا۔ مسجد وزیر خان کی تعمیر مغل شہنشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے عہد 1635 میں شروع ہوئی۔ اس مسجد کے سب سے بڑے مایہ ناز معمار شیخ علم الدین انصاری تھے، جو لاہور کے گورنر تھے، نے اسے بنایا اور وزیر خان کا خطاب بھی دیا۔ داخلی دروازے کی جو چوڑائی وہ 21 فٹ ہے، جس کے دائیں اور بائیں طرف چبوترے بنے ہوئے۔ مسجد کے درمیان میں تالاب وضو کے لیے بنایا گیا ہے، اور مسجد کے صحن کے شمال اور جنوب کی طرف داخلی دروازے رکھے گئے ہیں تاکہ نمازی بآسانی مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکیں۔ اس کے چاروں طرف بلند مینار ہیں جن کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ تو چلتے ہیں مسجد وزیر خان۔ تو ناظرین چلتے ہیں مسجد وزیر خان کے اندر۔ یہ سامنے داخلی دروازہ ہے اور یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے مسجد کے بارے میں، اور اسی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہے چاچا، ایک اور بات کہ آپ نے کہا 400 سال پرانی ہے، بادشاہی مسجد اس سے پرانی ہے یا مسجد وزیر خان پرانی ہے؟ بادشاہی مسجد جو ہے اس مسجد سے 40 سال بعد بنی ہے۔ یہ بنی ہے 1634 میں، بادشاہی میں 1678 میں بنی ہے۔ اس کا مطلب یہ دنیا سے بنا ہوا لگے ہوئے یہ میرے بیگ کے مسجد کا گیٹس، اور ہم چلتے ہیں۔ یہ بچے اور بچیاں یونیورسٹی کے وزٹ کرنی ہیں ماشاء اللہ۔ اور یہ ہے مسجد وزیر خان۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ ہر مسجد میں کسی بھی طریقے مسجد میں دیکھیں تو آپ کو ہر مسجد کے سینٹر میں موسٹلی وضو کے لیے ایک تالاب سے بنا ہوا نظر آئے گا، اور سینٹر میں اس کے فوارہ بھی نظر آئے گا۔ تو یہ ہے مسجد وزیر خان کا احاطہ۔ تو آپ یہ دیکھیں ہر طرف خوبصورت جو ہے وہ نقش و نگار کی گئے ہیں۔ تعمیر کی وجہ سے کچھ اس کی جو ہے مرمت وغیرہ کے لیے تھوڑا سا یہ انہوں نے یہ چادر لگائی ہوئی ہے تاکہ اپنے کام کو آسانی کے ساتھ نپٹا سکیں۔ اور یہ مین گیٹ کا، اور یہ خاص میں شعر بھی لکھا ہوا ہے۔ چاروں طرف مینار نظر آئیں گے، 1 2 اور یہ آ گیا 3، اور میری اس طرف یہ 4، اور یہ ہے مسجد کا احاطہ۔ اور سر یوٹیوب کے لیے جی سر کمنٹری کر دوں، جی میرا اپنا چینل بھی ہے۔ جی جی ہماری ایک دوست ہیں، تو یہ ذرا میں جو ہے یہاں جو ہے مسجد وزیر خان جو ہے ہم دوست یہاں گھومنے آئے تھے، اور اسی طرح مسجد میں ہم نے تاریخ دیکھی ہے، اور ہم سے جو پہلے لوگ گزرے تھے جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرایا ہے، اور آج جو ہے ہم آئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک تاریخی جگہ ہے، اگر جو دوست جنہوں نے ابھی تک جو ہے اس جگہ کو نہیں دیکھا، مسجد وزیر خان کو، جو 1600 سم تھنگ میں جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی، وہ ہے اس کو ایک بار لازمی دیکھیں۔ پرانی تاریخ ہے جو جس کو دیکھنے سے آپ کو ایک بار یعنی کہ صرف دیواروں کو ہارڈ ٹچ بھی کریں تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ تاریخ دکھائی دیتی ہے۔ لیٹسٹ انفارمیشن کے نام سے ان کا چینل ہے، تو دوستوں سے التماس ہے کہ وہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ میرا جو چینل ہے آپ کو پتہ ہی ہے حسین اپل،
تو اس کو بھی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہنچتی رہے. تو چلو چلتے ہیں مزید دیکھنے کے لیے. سر بہت شکریہ. یہ پھر پرانی آیات ہیں مبارکہ اور محترموں کے ساتھ اس کو مزین کیا گیا ہے, خوبصورت بنایا گیا ہے. اور اسی طرح مینار کے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مینار کے اوپر بھی جو ہے وہ بیل بوٹے پھول جو ہے بنا کے خوبصورتی کو چار چاند لگائے گئے. چلے جی چلتے ہیں. اب ہم مسجد کے ہاتھا میں ایک سائڈ سے انٹر ہونے لگا. ماشاءاللہ یہ مینار پہ جو ہے وہ چڑھنے کے لیے یہ راستہ لیکن بند کیا ہوا ہے. آگے یہ مسجد کا جو ہے وہ آتا ہے, یہاں نمازی نماز پڑھتے ہیں. خوبصورت جو ہے اونچے دلان بنائے گئے ہیں اور ایسے ہی اس کی جو ہے نا وہ مختلف رنگوں کے ساتھ اس کے نقش و نگار کیے گئے ہیں. تو یہ چھت کا ویو ہے. چھت کے اوپر بھی ماشاءاللہ آج کاریگر تو ہے نہیں لیکن ان کا فن ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت. یہ اس وقت کے کاریگر سبحان اللہ اپنا پورا جو دماغ ہے وہ اس پہ صرف کر دیتے تھے. اللہ اکبر. یہ سامنے لکھا ہوا ہے اللہ ہی کافی ہے. بے شک اللہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. یہ اسی طرح مسجد کے ہے نا ہاتھا میں داخل ہو تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے محراب کے دونوں طرف دو دو جو ہے نا وہ محراب چھوٹے نظر آئیں گے. تو ناظرین یہ دیکھیں چھت کا زبردست ویو. لوگ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہ فنوس بھی لگا ہوا ہے اور یہ ممبر ہے جہاں ہم صاحب بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں جمعے کا. اور یہاں جو ہے وہ نماز جمعہ کا بھی ہے. زبردست اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کچھ اس طرح جب ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں تو آپ کو اس طرح کا بھی نظر آئے گا مسجد کا. اور اس کونے میں کھڑے ہو کے اس طرف دیکھیں تو اس طرح سبحان اللہ. قربان جاؤں ان لوگوں پہ جنہوں نے اتنی محنت کی. اور یہ کنکر ہے غالباً. کنکر کے ساتھ یہ چونا ملا کے اور یہ ساتھ چھوٹا چھوٹا اس کا بورا بھی ملایا. یہ کنکر ملا کے اس طرح چھوٹے چھوٹے کنکر اکٹھے کرنا. یہ چھوٹی اینٹ کے ساتھ پہلے اس کو تیار کرنا, ساتھ چونا ملانا اور اس کو جو ہے مار کھڑا کرنا, اس کے اوپر یہ لیپ دینا. پھر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کنکر. اور اس کے بعد فائنل کے طور پر یہ جو ہے یہ اوپر بیل بوٹے بنانا, خوبصورت کرنا اس کو. آج بھی جو ہے نا اس کی وہ ہاتھ لگائیں تو زبردست ماشاءاللہ چمک جو ہے وہ اس کی نظر آ جاتی ہے, نکل آتی ہے. سبحان اللہ زبردست. اور مسجد کے ہاتھا میں یہ ایک بزرگ ہیں, یہ ان کا قبر بھی ہے. قبر اوپر ہے اور یہ نیچے جانے والا راستہ حضرت سید محمد اسحاق. حضرت سید محمد اسحاق المعروف حضرت میاں بادشاہ. یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے جن کی وجہ سے بر صغیر میں کفر کا اندھیرا دور ہوا, شرک کی نحوست ختم ہوئی اور توحید کے پرچم بلند ہوئے. یہ حضرت میاں
میرا کی سرکار کی قبر مبارک ہے، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان بزرگوں کے جو اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں سے محبت، اللہ کے نبیوں سے محبت، نبیوں کے غلاموں پاک ذات صحابہ کی، اہل بیت کی، امہات المومنین کی، ان سے محبت اور ان کے غلاموں اولیاء اللہ سے محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ زبردست ہے، ہر طرف جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ آج کی جنریشن الحمدللہ بجائے اس کے کہ وہ شہر میں اور کسی اور لفظ جو ہے وہ پلیس پہ جائیں تو یہاں آتے ہیں تاکہ اپنی تاریخی ورثہ کے ساتھ جڑے رہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو متعارف کراتے ہیں۔ تو چلیں واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ابھی اور بھی بچے آ رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے بچیاں بھی آ رہی ہیں، تو اب ہم چلتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہمارا یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ کے سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔